على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام شریف کی ان خوبصورت گھڑیوں میں، ساعتوں میں کئی سالوں سے اہل محبت ترتیب دے رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ جنہوں نے یہ پودا لگایا تھا اور آج یہ اپنا پھل دے رہا ہے، میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ قاری منیر احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تھے۔ اللہ کریم ان کی اور جتنے ان کے دوست تعاون کرنے والے تھے اور ابھی بھی موجود ہے، اللہ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اور ابھی ان کے بیٹے ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم علامہ قاری محمد زاہد حسین صاحب قبلہ اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں بڑی محبت کے ساتھ ان پروگراموں کو ترتیب دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ جامعہ مسجد مدینہ کے جتنے بھی انتظامیہ کے احباب ہیں، نمازی ہیں، اہل محبت ہیں، اللہ کریم ان سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ایکو بالکل بند کریں گے جی، صرف ایک آواز کر دیجیے۔ دوستان مکرم، چونکہ یہ محرم الحرام شریف کا مبارک مہینہ ہے، وہ مہینے جن کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہر قسم کا فساد منع ہے، یہ ان مہینوں میں سے ہے۔ 12 مہینے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ بڑی عظمت والے مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 ان کی حرمت یعنی مزید جو قدر و منزلت ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اور وہ جو 4 مہینے ہیں زیادہ قدر و منزلت والے، جن میں بالکل لڑائی جھگڑا قتل و غارت، یہاں تک کہ زمانہ جہالت کے اندر جتنے عرب کے اندر کئی 100 سالوں سے لڑائیاں جاری تھی، وہ بھی ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ 4 مہینوں کے اندر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرما اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں ان کی تعداد ہے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سال مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اربعۃ حرم، فرمایا 4 ان میں سے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں۔ یہاں حرمت بمعنی عزت اور احترام ہے، حرمت بمعنی حرام نہیں ہے۔ اگر حرام کا معنی لیا جائے تو پھر یہ بنے گا کہ اس میں لڑائی اور جھگڑا اور قتل و غارت اور فساد یہ حرام ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے، 3 اکٹھے ہیں ایک الگ ہے، اور جو 3 اکٹھے ہیں وہ یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ اس کو موسم حج بھی کہتے ہیں، ایام حج کا خاص جو دن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یہ سارا موسم حج کہلاتا ہے۔ ان کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و غارت یہ منع ہے، حرام ہے بالکل۔ اور اس کے بعد ایک مہینہ ہے رجب شریف کا۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی شہر اللہ اس کو کہا گیا، اور بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے وہ ہیں خاص الخاص جن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میری بھی دعا ہے، یہ محرم شریف کا پہلا پروگرام ہے اور میں چند دن پہلے ہی حج سے واپس آیا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ کریم اس مہینے کا صدقہ بالخصوص ہمارے اس شہر کو اور بالعموم ہمارے ملک کو اور بالعام اللہ پاک پورے عالم اسلام کو ہر قسم کے فتنے، فساد، لڑائی اور جھگڑے سے محفوظ فرمائے۔ چونکہ یہ جتنے مسلمان ہیں نا ان سب کو یہ بات سمجھنا ہوگی۔ توجہ ہے جی آپ حضرات کی؟ نیچے ہو جائیں میرے بیٹے، نیچے ہو جائیں۔
یہ ویڈیو بن رہی ہے, آپ ان سے لے لیجئے گا. موبائل اگر جیبوں میں ڈال لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. بچے بھی جیبوں میں ڈالیں, جیبوں میں ڈال لیجئے. آپ بھی اگر شفقت فرمائیں تو, اگر آپ ناراض ہوں تو میں معافی چاہوں گا. اگر آپ مہربانی کریں جیب میں ڈال لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی, تاکہ آپ اچھے طریقے سے تقریر سن لیں. اور دوسری بات, اگر چوکڑی مار کے بیٹھیں گے تو آسانی ہوگی, پچھلے دیکھنے والے کو لیے بھی آسانی ہو جائے گی. توجہ ہے جی آپ حضرات کی. تو میں چند دن پہلے ہی حج سے آیا ہوں, تو میری یہ دعا ہے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ مسلمان کو نا سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جتنا دین ہے نا, اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے لے کر اور آقا کریم علیہ السلام کی بعثت کے مکمل ہونے تک, یعنی جو قرآن کے نزول کا دور ہے, آپ دیکھیں تو اس نے کیا کیا ہے. اس نے آ کر ہمارے معاشرے کی جو تلخیاں تھیں وہ ختم کی ہیں, جو لڑائیاں تھے, جو جھگڑے تھے, جو فتنے تھے, جو فساد تھے, ان کو ختم کیا ہے. اور یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا جو ساتھ دیا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت نے دیا ہے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان ہو کر اس نبی کا کلمہ پڑھ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار, کوئی صحابہ کو لے کر, کوئی اہل بیت کو لے کر اپنی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے وہ صحابہ کے خلاف بات کرا, وہ اہل بیت کے خلاف بات کرا. اللہ کے بندو, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کیا یہ وہ ہستیاں جنہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے ہوں گے؟ اگر کیے تھے تو یہ قرآن کیسے پھیل گیا, یہ دین کیسے پھیل گیا, ہم مسلمان کیسے ہیں یار؟ یہ وہ لوگ, آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کتابی صورت میں لکھ کر ہم تک پہنچایا ہے. ان کا اتنا احسان ہے, آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت ہم تک پہنچائی ہے. آج ہم نے اپنی ناپاک لڑائیوں کو ان کے ناموں سے لڑنا شروع کر دیا ہے. یہ مسلمانوں کا رویہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور یقین کریں تقریریں یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے, والدین کا ادب کیسے کرنا ہے, معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی. ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں یہی فتنے ہوتے ہیں. او جی بندے صحابہ دے خلاف نے تے تسی انہاں نوں سمجھا کے جاؤ, او جی بندے اہل بیت دے خلاف نے تے تسی ذرا انہاں نوں سمجھا کے جاؤ. یار یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا منہ کیا دکھاؤ گے قبر میں جا کے نبی پاک علیہ السلام کو؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو, ادھر دیکھیں میری طرف حضرات, 114 صورتیں اٹھا لیں آپ اور قرآن مجید کے 30 پارے اٹھا لیں, کوئی ایک صورت یا پھر کوئی آپ ایک سپارہ ایسا دکھا دیں جس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر موجود نہ ہو. آپ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی لے لیں, بے شک قل ہو اللہ کی کیوں نہ ہو, آپ کو وہاں بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر مل جائے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ او گرامی قدر حضرات, ہم کدھر نکل گئے؟ میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, محرم شریف کے مہینوں میں تلخیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور پھر علاقے کے اندر علماء پریشان ہوتے ہیں, تو علاقے کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان, پولیس والے, اداروں, پتہ نہیں کس کس کو پریشانی بیچارے کو ہوتی ہے. کیا جی ایک بندہ آیا تقریر کر کے ٹر گیا, پیچھے لڑائی پہ گئی ہے. وہی اللہ دیا بندیا تینوں اس واسطے سدیا ہے بھئی تو آ گیا, تو صحابہ دے پیچھے پہ گیا, وہ جاندی کر یار, تیرا جڑا موضوع ہے تو نال وفا کر. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو میری؟ وہ ہمیں سمجھنا چاہیے بھائی جان, اپنا نام شرارتی لوگوں میں کیوں لکھوا رہے ہو؟ اپنا نام ہمیں اہل محبت میں لکھوانا چاہیے. ہماری وجہ سے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس سے بڑا کیا کام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام, حضرات علماء بیٹھے ہیں, صحابہ حدیث ہے, مشکات شریف میں بھی ہے, فرمایا اگر تمہاری وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو سرخ خزانے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر ہے. یہ سرخ خزانے کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء فرماتے دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اس سے مراد سونا ہے, یا اس سے مراد یاقوت کا جو پتھر ہوتا ہے نا, یاقوت یہ بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے, اس کو ڈھونڈ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا کہا گیا. تو عزیزو, اس واسطے میں نے یہ ابتدائی جو باتیں کی ہے نا, جتنا مرضی یہ جو دور چل رہا ہے, 2-4 بندے پھر موبائلوں میں نکل کے میری بات سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جو دور ہے, اس دور میں تشکیک پیدا کی جا رہی ہے. کوئی صحابہ میں شک پیدا کر رہا ہے, کوئی اہل بیت میں شک پیدا کر رہا ہے, کوئی ولیوں میں شک پیدا کر رہا ہے, کوئی قرآن میں شک پیدا کر رہا ہے, کسی نے آ کے نمازوں میں شک پیدا کر دیا, کسی نے روزوں میں. آپ اس شک سے نکلیں. ہمارا پورا دین یہ شک پر قائم نہیں, یہ یقین پر قائم ہے. ہمارے دین کی کوئی ایک چیز بتا دے جس میں یقین نہ ہو, جب تک یقین نہ ہو ہمارا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا جو یقین ہے وہ کامل ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر لوگ آ گئے اور یہ سوشل میڈیا نے بربادی کر دی, اور تم بھی دکانوں پہ بیٹھے اور ٹھیلوں پہ بیٹھے فضول بندوں کو سنتے رہتے ہو. یقین کرو یہ دور احمقوں کی پذیرائی کا دور ہے, جہاں پر گلوکار چاہت فتح علی خان جیسے آج آئیں ہیں, آپ دیکھیں لوٹے ورگا ہوتا سیرے تو دا حالت کیا, وہ اپنے آپ کو گویہ سمجھتا ہے اور 200 ملین اس کے جناب آ جاتے ہیں ویور. آپ سمجھیں حالانکہ یہ گانا میوزک تو ویسے ہی حرام ہے نا,
تو میں کہتا ہوں جہاں ایسے لوگوں کو اتنا آگے بڑھایا جائے اور جہاں مرزے پلمبر جیسوں کو عالم بنا کے پیش کیا جائے جو پرلے درجے کا بدتمیز ہے جس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، آپ بتائیں جہاں ساحل ادیم جیسے بندے وہ دی شکل ویکھو، ساڈے علاقے جائیں دے بندے چھاج ویچدے ہوندے نے، پتہ نہیں تواڈے علاقے کیا ہو جائے، ایسے بندے جب آپ کے فتنہ کر رہے ہیں، احمقوں کی پذیرائی کا دور ہے بھائی. یار جب کپڑے اتار کر اپنی نمائش کرنے والی ٹک ٹاکر عورتوں کے ویور دیے جائیں، آپ مجھے بتائیں یہاں پر کیا باقی رہ جائے گا؟ گرامی قدر حضرات، یہاں بولنا تو چاہیے تھا کہ ہمارے جو مسلک کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جو کام مدنی چینل کے بادشاہ الیاس قادری نے کیا، کیا خوبصورت کام کیا. سمجھ آئی؟ جو کام امیر المجاہدین نے کیا ہے کیا خوبصورت کام ہے، جو کنز العلماء نے کیا کیا خوبصورت کام ہے، جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی آل اولاد نے کیا ہے کیا خوبصورت کام. بتانا یہ چاہیے تھا. حضور محدث اعظم نے کیا کیا ہے ہمیں یہ بتانا چاہیے تھا، لیکن آج یہ کوئی نہیں بتایا جا رہا، آج احمقوں کو سر پر بٹھایا جا رہا. اور بھائی یہ احمقوں کی پذیرائی کا دور ہے، اس کے اندر حق بات کو تلاش کرنا، ہیرے کو تلاش کرنا، یہ اہل نظر کا کام ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آپ مہربانی کریں تھوڑا سا جاگیں. یہ ابتدائی میری باتیں یہ تربیتی اور تعمیری باتیں ہیں، ان کو سمجھیں آپ حضرات. سوشل میڈیا پر ہر چمکتے ہوئے چیز کو آپ اپنا پیشوا مت سمجھیں. ان کی عمر، سوشل میڈیا کی عمر ویسے بھی 5 سے 6 دن ہوتی ہے، یاد رکھ لیں. 5-6 دن تو بعد روڑا ختم ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا تے جنہ مرضی روڑا ہوئے ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے. اصل بات وہی ہے جب آپ اپنے دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اور یاد رکھ لیں میری بات، ہمارے دین کے اندر محبت اور ادب اگر یہ نکل جائے تو دین باقی رہتا ہی کوئی نہیں. حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا الدین کلہ ادب، فرمایا پورا دین ادب کا نام ہے. اگر ادب نہیں ہے تو بندے کے پاس دین نہیں ہے. اس میں ادب قرآن کا بھی ہے، قرآنی تعلیمات کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، نبی پاک کا بھی ہے، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، اور ولیوں کا بھی، علماء کا بھی، ماں باپ کا بھی، استاد کا بھی، مسجد کا بھی. یہ تمام چیزوں کے آداب جب اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لو کہ یہ بندہ دیندار ہے اور سمجھدار ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ عزیزان مکرم، بات یہ سمجھا رہا ہوں، تشکیک کا دور ہے، تدحیق کا دور ہے. اس کے اندر جو بزرگ ہستیاں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ میں حدیث مفہوماً سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور یہاں سے مسئلہ بھی آپ کے سامنے کھلنا چاہیے. اپنے دماغ کو بھی ذرا دوڑایا کریں ہمارے ساتھ ساتھ. آقا کریم علیہ السلام نے جو غلط بندہ ہوتا ہے فکری اعتبار سے، فتنہ فساد والا بندہ ہوتا ہے، 2 نمبر بندہ ہوتا ہے، اس کی پہچان پتہ کیا بتائی؟ فرمایا کہ جو بندہ اپنے سے پہلے بزرگوں پر تان کرے، اپنے سے پہلے بزرگوں پر تان کرے، نشانہ بنائے، ان کے اوپر جملے کسے، ان کو کچھ نہ سمجھے، بابے چاہی کوئی نہیں، فلانا ایکس وائی زیڈ. فرمایا اس کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا کہہ رہا ہے، اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر یہ ایک جملہ آپ کو سمجھ آ جائے تو جو بندہ صحابہ اور اہل بیت یا اولیاء کو برا کہتا ہے اس سے برا کوئی اور ہے نہیں. اور ایسے برے بندے کے پاس نہ بیٹھنا ہے نہ بات سننی ہے، چونکہ دل کے اندر شک تو پیدا ہو ہی جاتا ہے. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمیں شک سے نکلنا ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے، میں مدینہ شریف میں تھا تو مجھے ایک دوست نے ایک ویڈیو سنائی اس مرزے کی، یہ جو جیلم کے اندر کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور فتنے کرتا ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ کہتا ہے جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ جو بات بات پہ تلوار اٹھاتے تھے نا، آپ کے سامنے کوئی منافق آتا، آپ کے سامنے کوئی وہ بندہ آتا جو نبی پاک کے خلاف بات کرتا یا بات نہ مانتا، کوئی مزاج کے خلاف، حضور کے مزاج کے خلاف جب بات آتی، توجہ ہے حضرات، آپ فوراً تلوار نکال لیتے. اب مرزے نے اس پر کیا تجزیہ کیا؟ ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت فاروق اعظم کی غیرت اور آپ کے دل میں جو عشق رسول تھا، یہ اس کی نشانی تھی کہ آپ اپنے حبیب کے خلاف کوئی بات سننا برداشت نہیں فرماتے تھے. سمجھ آ رہی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے. اب مرزے نے اس پر کیا سٹیٹمنٹ جاری کی، ذرا سنیے. فتنہ کس کو کہتے ہیں، فساد کس کو کہتے ہیں، بے ادبی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ جو فاروق اعظم تلوار اٹھاتے تھے نا، یہ کوئی محبت اور ادب نہیں تھا. کہہ رہا ہے یہ نا جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ تب بھی بڑے جذباتی تھے. اور کہتے ہیں یہ جو بندے کی طبیعت ہوتی ہے نا جذباتی والی، یہ نبی پاک کی صحابی بننے کے بعد بھی نہیں بدلتے.
کئی بندے ہوتے ہیں جو صحابی بننے کے بعد بھی نہیں بدل سکے. اب یہ بات کر کے وہ آگے گزر گیا. اور بتائیے قوم کو کیا درس دیا جا رہا ہے؟ اب بتائیں یہ کوئی مسلمان جملہ بول سکتا ہے؟ بولو نا 5 کلو دا سیرا لاؤں دے مینوں بھی گرمی لگ دی پئی ہے پر خیر ہے آج آپ ذکر کر دین سیکھنا ہے نا مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آپ بتائیں یہ بات حضرت فاروق اعظم کے لیے کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو پھر اس کو سوچنا ہوگا کہ یہ میں بات کس کے اشارے پر کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. جبکہ میں آپ کو اس کی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک کی صحبت, یہ لفظ نہ ہوں میں ذمہ دار ہوں, کہتا جی لو نبی پاک کی صحبت میں آ کر بھی کئی لوگ نہیں بدلتے. میں نے کہا اگر نہیں نہ بدلے تو پھر ان کو صحابی نہ کہو, چونکہ جو صحابی ہوتا ہے وہ بدل جایا کرتا ہے. پہلی بات. اب دوسری بات سنیے, نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کہتی ہو کہ نہیں بدلے, او خدا کا خوف کرو یار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اور صحبت اس کا اثر یہ ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی خیرات کرے, فرمایا تمہارے احد پہاڑ کا ثواب کم ہے اور میرے ایک صحابی کی ایک مٹھی جو خیرات کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اب بعضوں نے لفظ مد لکھا ہے اور اس کے مطابق وہ 2.5 کلو 3 کلو یا 4 کلو گندم بنتی ہے. میں نے کہا اتنا بھی لگا لو. ایک طرف سونا ہے احد پہاڑ کے برابر اور ایک طرف یہ چند کلو یہ جو اور گندم ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم میرے صحابی نہیں, جو خیرات کر رہے ہیں گندم وہ میرے صحابی ہیں, تو میری صحبت نے انہیں اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ وہ گندم بھی خیرات کریں تو تمہارے سونے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو یہ ایک حدیث. اب دوسری بھی سنتے چلے یہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابی ہونا یہ کتنی عظیمت ہے. یہ کہنا کہ صحابی ہونے سے کوئی نہیں بدلتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں آقا کریم ادھر دیکھیں میری طرف, 2-4 بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, میری طرف دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار, فرمایا اس بندے کو کبھی آگ نہیں چھو سکتی, من رآنی و آمن بی, جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا, ورآ من رآنی و آمن بی, اور اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہوا تھا اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی جو میرا صحابی ہے نہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے, نہ صحابہ کو دیکھنے والا تابعی ہے. یہ تابعی سے وہ تابعین مراد ہے جن پر امت کا اتفاق ہو. فرمایا نہ صحابی جہنم میں جائے گا اور نہ ہی تابعی جائے گا. تو میں نے کہا یہ پھر ہر صحابی نبی نعرہ تو ٹھیک ہے نا جو حضرت عطار نے لگایا. نعرہ 2 حصوں میں ہو گیا, میں لگوا دیتا ہوں. ہر صحابی نبی, یہ قرآنی اور ایمانی نعرہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ حدیث ہے. بلکہ لوگوں کو تو یہ شک ہے کہ شاید صحابی جنت میں نہیں جائیں گے. میں کہ اگر صحابی نہیں نہ جائیں گے تو جنت کا شوق تو بھی اپنے ذہن سے نکال دے پتر, پھر جا تو بھی نہیں سکتا. پہلی بات یہ. اب دوسری بات یہ ہے صحابی تو صحابی رہے نا, میں اس حدیث پاک سے آپ کو ثابت کروں گا تابعی بھی جنتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب یہاں 2 باتیں آپ نے حدیث سے سن لی جو میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ پتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ لے, اب توجہ سے سنیے بات, جو دیکھ لے اور ایمان لے آئے اور اس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے, وہ تو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا, سیدھا جنت میں جائے گا. تو جو عمر آج تک میرے مصطفیٰ کے روضے کے ساتھ ہو مصطفیٰ کے, وہ کہاں جائے گا؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ دوسری حدیث. اب میں بتا رہا ہوں کہ صحابیت کا کیا فائدہ ہے. اب تیسری بات سنی, یہ کہتے ہیں صحابیت سے بندے بدلتے نہیں, اور بدبختہ یہ نبی پاک پر عیب لگا رہے ہو, جبکہ حقیقت کیا ہے سنیے. اگر یہ صحابی حدیث نہ ہو, فقیر ذمہ دار ہے, ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے, کوئی بندہ, اینی ون, نبی سے لے کر عام فرد تک, جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 اور پیدا ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک شیطان اور ایک فرشتہ. شیطان جو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے, اور جو اس کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے. یہ آقا کریم کی حدیث ہے, اور میں حدیث سنا رہا ہوں, میں گپ نہیں سنا رہا, یہ مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, یہ اللہ کا قانون قدرت ہے, وہ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اب اگلی بات سنیے, نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا, اب یہ بات ہے جو آپ کے سمجھنے والی ہے, آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا. اب کئیوں کو مسئلہ ابھی سے سمجھ آ گیا کہ مولانا نے آگے کیا کہنا ہے. ابھی سے سمجھ, شیطان جو تھا آقا کی صحبت میں رہ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا.
تو میں نے کہا یار مجھے صرف یہ بتاؤ اگر شیطان نبی کی صحبت میں رہے وہ مسلمان ہو جائے تو جو آج تک روزے میں عمر اور ابو بکر ساتھ ہیں پھر ان کے بارے میں بتا کیا؟ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ سبحان اللہ تو فرماؤ نا مسکرا کر. تو آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں شیطان آ جائے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور یہاں تو بات عمر کی ہو رہی ہے. اور پھر اگلی بات یہ جو میں بات کہنے لگا نا میں نے کہنا نہیں آپ کو کہ آپ بولے اگر سمجھ آئے. میں نے کہا اگر اس نے بدلنا نہیں نا تھا حضرت عمر نے تو پھر نبی پاک نے مانگا ہی کیوں تھا؟ میرے نبی نے مانگا ہی کیوں تھا اگر بدلنا نہیں تھا؟ اور پہلے کچھ اور تھے نبی نے مانگا تو بدل کے رکھ دیا آپ نے. بدل کے رکھ دیا. اور کیسا بدلا؟ فرمایا یا اللہ اس عمر کے صدقے میں اسلام کو عزت عطا فرما دے. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً. فرمایا یا اللہ اس عمر بن خطاب کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرما دے. ہم سارے عزت تب پاتے ہیں جب کلمہ پڑھیں کہ مسلمان دی عزت کرو. ٹھیک ہے. اور عمر وہ ہے جب آئے تو اسلام خود عزت والا ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کتنی عظیم عظیم. اور یہ کہا جائے کہ نبی پاک کی صحبت میں آ کے بھی کوئی نہیں بدلتے اور جہاں شیطان بدل گئے وہاں حضرت عمر کا مقام کیا ہے. اور پھر اگلی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میں مزید پختگی پیدا ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اے شیطانہ تو ادھر لڑائیاں پہ دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں غور سے سننے والی بات جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں. اگلی گل سنن والی ہے. اچھا میں دو نتیجے تواڈے سامنے رکھنے نے دو تے تانوں چیک بھی کرنا ہے. فرمایا وہ عمر کو جب دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں راستہ بدل لیتے ہیں. پہلی بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک کی صحبت میں آ کر نہیں بدل سکتے. تو میں نے کہا انج بدلے بھی شیطان ہوں سامنے نہیں کھلوندا. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ جھوٹ پر بول لیتے آپ سچ پر چپ بیٹھتی ہو نا تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات نبی پاک نے فرمایا انسانوں میں شیطان ہوں یا جنوں میں ہوں. فرمایا عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. الحمدللہ ہم عمر کا نام سن کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم پیار کرنے والوں میں سے ہیں. بس اپنے آپ کو یہی شاباش دیا کرو کہ ہم جو حضرت عمر سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ انسانوں کی صف میں ہیں. 5-4 بندے نے کوئی نہیں سمجھ آئی. اب سمجھ آ رہی؟ یہ کہنا کہ نبی پاک کی صحبت میں آ کے نہیں بدلے. اللہ کے بندے جہاں شیطان صحبت میں رہے وہ بن جائے مسلمان. ہاں وہ مسلمان ہو گیا جو نبی پاک کے ساتھ پیدا ہوا تھا. تو حضرت فاروق اعظم تو آج تک میرے نبی کے ساتھ ہیں. اور پھر میں اگلی بات بتاؤں بھائی جان یہ کوئی کہانی نہیں ہے. یہ بسا اوقات یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آج اس وسوسے کو بھی دور کر لو. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک انہوں نے نا نبی پاک کے روزے کے اندر بیٹے میری طرف دیکھنا بڑی کام کی بات ہے. نبی پاک کے روزے کے اندر پتہ کیسے دفن ہوئے؟ کہتے جی یہ خلیفہ تھے تو ان کی بڑی طاقت اور زور تھا تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو وہاں دفن کروا لیا. تو میں کیا باقیاں دی طاقت مک گئی سی؟ مولا علی دی تے ایڈی سی بھی وہ تے ساری زمین پٹھی کر سکتے سن. آواز مٹھی ہے چن میرا آواز مٹھی ہے. کیوں بھائی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حیدر کرار تو وہی ہے نا. یاد رکھ لو میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں آپ ویسے ہی حیران ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بیچ میں کمزور اور ڈرپوک بندہ بیٹھا تو میری بات غور سے سنیں. پرسوں رات میرے ایک دوست شاہ صاحب انہوں نے مجھے بتایا اور یہ وظیفہ بھی ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جس بندے کے دل سے خوف نہ جا رہا ہو ڈرپوک ہو اور وہ چاہے کہ میں دلیر ہو جاؤں فرمایا اسے چاہیے یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو اس کا ورد کیا کرے تکڑا ہو جائے گا. کیوں بھائی کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یعنی اتنا طاقتور نام ہے. تو تم کہتے ہو کہ وہ طاقتور تھے انہوں نے اپنے آپ کو دفن کروا لیا باقی نہ ہو جاندی کرو یار. نہیں یہ بات نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ تہمت ہے. یہ مسلمان بات نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں گے اتاری صاحب حق کیا ہے؟ سنو حق یہ ہے تمام علماء امام محدثین کرام نے لکھا اور یہ قرآن مجید کی تفاسیر میں ہے اور قرآن کی نص سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہے. ہاں
آپ جب قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں نا تو سنت یہ ہے 3 مٹھیاں بھر کے ڈالی جائیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تینوں مٹھیوں پر یہ آیت پڑھی جائے. اتنا حصہ جتنا میں نے پڑھا ہے, یہ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں, علامہ سمودی کو پڑھیں, بڑے بڑے ائمہ کو پڑھیں. فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر نبی پاک کے روضے میں کیوں دفن ہوئے, یہ یہاں پر اس آیت کے تناظر کے اندر یہ جواب دیا گیا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ خلیفہ تھے, طاقتور تھے اور باقی کچھ نہ کر سکے, جھوٹ ہے, نہیں ایسی بات. بھائی جان اصل بات یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے حمل کی صورت میں, تو جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی اللہ ذمہ داری لگاتا ہے, وہ جہاں سے مٹی کا ذرہ اٹھا کے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے نا, وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا لوگوں, میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے, ایک میں ہمیں دفن کیا گیا ہے. کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ جزاک اللہ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ کہنا کہ خلیفے تھے, طاقتور تھے تو فلانا نہیں ہوا, کتے کیڑے کمی پہ گئے ہیں, سمجھ آئی نا؟ جب بندے کے بعد دلائل نہ ہو نا تو بندہ چبڑا مارنا شروع کر دیا ہے. دلائل سے بات کرو نا. یہ علماء نے لکھا ہے, قرآن کی نص سے مسئلہ ثابت ہے, بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے. فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے ہمارا عنصر لیا گیا اور وہیں پہ ہم دفن ہوئے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ وہیں پر دفن ہونے کا اشارہ اور ساری تشریح میرے نبی پاک اپنی زندگی میں پہلے ہی بیان فرما گئے. آپ بتائیے کہ ہم یہ اڑتی ہوئی باتیں اور آنے والی آوازیں سنیں یا پھر حدیثیں سنیں؟ آپ بتا دیں ہم کیا سنیں؟ تو پھر حدیث تو سننی پڑے گی نا. تو یہ حدیث ہے, اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خلیفہ تھے, طاقتور تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو دفن کروا دیا. میں کہا بعد والے ان سے بھی طاقتور تھے, پریشان نہ ہوں آپ, اور کسی کی طاقت کم نہیں تھی, اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی تھی. تو یہ بھی جھوٹ ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی, اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں زہر اگلا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اتقوا غضب عمر, فرمایا لوگوں عمر کے غضب سے بچنا, ڈرنا. میرے نبی فرما رہے ہیں, کیوں؟ فرمایا جس پر عمر غضبناک ہو جائے اللہ بھی اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. یاد رکھ لیجئے. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال سناؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ازالت الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف تھا نا, اب منافق ہے, توجہ ہے نا؟ 5 کلو سیر نہ ہلاؤ کو تھوڑی بہت سبحان اللہ جڑی میرے کنت یا پڑھ دی رہے ہیں. یہ جو امیہ بن خلف تھا نا, یہ دا پوترا سی, دا نام سی صفوان بن امیہ بن خلف. یہ آیا حضرت فاروق اعظم کے پاس, اور حضرت فاروق اعظم کو آگے پتا کیا کہتا ہے؟ توجہ کرنا, آپ کو سمجھ آئے حضرت عمر کیا ہے. کہتا جی مجھے پتا چلا ہے آپ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تو پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل. آپ نے فرمایا بتا کیا خواب ہے؟ اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے, میں رات ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پر بڑا سبزہ تھا, بڑا سبزہ, ہریائی. یکدم وہ سبزہ ختم ہو گیا اور میں ایسی جگہ پہنچا جو چٹیل میدان تھا, بنجر زمین, کلر والی, بالکل کھاتا گوڑ. اس نے کہا میں نے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی تعبیر سنیے. آپ نے فرمایا تو ابھی مسلمان ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے تو کافر ہو جائے گا اور کافر ہو کے مرے گا, اس کی تعبیر یہ ہے. اس نے اگوں دند کرنا شروع کر دیا, میں تو ویکھے ہی کوئی نہیں, میں تو کوڑ مارے ہے. آپ نے فرمایا جو عمر نے کہہ دیا وہ ہو گیا ہے. جا. اس کائنات میں 2 بندوں نے یہ کہا ہے, 2 بندوں نے. سورہ یوسف پڑھ لیں, ایک حضرت یوسف نے کہا تھا, ہائے او صدقے جاواں, سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک حضرت یوسف سے بھی ایک بندے نے خواب پوچھا, تو آپ نے جب اس کی تعبیر بتائی نا کہ تجھے پھانسی ہو جائے گا, بندہ چھوڑ جائے گا, میں تو ویکھے نہیں. فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, فرمایا جیڑی شے تو پوچھی ہے نا او دے بارے جو آپاں کہہ چھڑیا ہے ہو گیا ہے.
نہیں توجہ فرمائی. اور اسی طرح خواب کا معاملہ دوسرا فاروق اعظم کا ہے کہ جب اس نے پوچھا ہے جی میں تو کوڑ مارے ہے, فرمایا بہرحال جو آپ کہہ چھڑیا ہے. یہ دو ہستیوں نے کہا, یہ ہے حضرت فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم کے غضب سے ڈر, توجہ ہے نا. حضرت فاروق اعظم جس کے دل میں ہوں وہاں شیطان نہیں آتا, اور جہاں عمر نہ ہو وہاں سے شیطان جاتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے, اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر. فرمایا لوگوں جو حق ہے نا, حق یہ عمر کی زبان پہ جاری رہتا ہے. اچھا آپ لوگ کیوں, مجھے نا اس بات کی ناراض نہ ہوں گے آپ حضرات, میں اپنی قوم کو ساتھ ساتھ تیار بھی کرتا رہتا ہوں. آپ ایسی بات سن کے چپ بیٹھے رہتے ہیں, کیا آپ کے اندر وہ سینس نہیں جو کام کرے؟ جو یہ جب حدیث بیان ہوتی ہے اور سنی جب بیان کرے تو اس کا تو رنگ اپنا ہوتا ہے نا. بسا اوقات لوگ بیان کرتے الحق مع علی والعلی مع الحق, تو کئی واہ 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 سبحان اللہ بلے بلے نعرے لاؤندے نے. تو میں آخیا اگر حق انہاں دے نال ہے تو حق تے عمر دے نال بھی ہے. تو پھر آپ سنی چپ ہو کے اپنے مقدمہ ہار جاتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ مدعی سست تے گواہ جو بندہ خدا اس بات کو سمجھیں, جس طرح فرمایا حق علی کے ساتھ ہے ویسے ہی فرمایا حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے. چلیے میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے, توجہ ہے جی, یہ حلیت الاولیاء پڑھ لے مصنف پڑھ لے, دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ تشریف فرما تھے, آپ کہتے ہم صحابہ پتہ کیا ڈسکس کیا کرتے تھے. اب غور سے سننا ہے, میں آہستہ سے بولوں گا چونکہ بات مولا علی کی ہے, اس میں اپنی طاقت ہے. آپ کہتے ہم یہ تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یار لگتا ہے اے جڑا عمر ہے نا یہ اپنی زبان نہیں, یہ نہ فرشتہ ہے دی زبان تے کوئی بولدا یار جو کہندا ہے وہ ہو جاندا ہے. یہ حضرت مولا علی بیان فرما رہے ہیں یار اس کی زبان پر لگتا ہے کوئی فرشتہ بولتا ہے. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جھلک دکھلاؤں حدیثوں میں جو موجود ہے, اور میں کو تھوڑے سامنے کو نمی شاید نہیں نہ بخاؤ گلوتا ہے, حدیثوں میں جو موجود ہے یاد رکھیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے 20 سے زیادہ آیات طیبات ہیں جو حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل کی گئی. کتنی آیات؟ بٹھے بولو. 20 سے زیادہ آیات طیبات. اور میں آپ کو بات بتاؤں آپ ویسے ہی حیران ہو جائیں. 3 آیات علماء فرماتے ہیں وہ ہیں, شاید زیادہ بھی ہو سکتی, جو میرے نالج میں وہ بتا رہا ہوں, تو طالب علم نا ابھی پڑھ رہا ہوں نا, جتنا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. فرمایا جو لفظ حضرت عمر نے بولے تھے رب نے وہی قرآن بنا کے نازل کر دیا. جو لفظ عمر پاک نے بولے تھے. آپ کہیں گے ہیں ہاں جی سن عمر کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب یہ انسان کی تخلیق کا سلسلہ قرآن مجید میں بیان ہے, جب وہ پڑھا گیا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یہ جب پڑھا گیا نا کہ انسان کو ایک کھڑکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے, اور یہ جو گارے والی مٹی ہوتی ہے مختلف رنگوں کو اختیار کرنے والی, اس مٹی سے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے. جب حضرت فاروق اعظم نے یہ سنا نا تو آپ کی زبان سے پتہ کیا جملے نکلے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فرمایا کیا بات ہے بھئی پیدا کرنے والے کی, کیا بات ہے, اور جس نے اتنی خوبصورت تخلیقیں بنائی ہیں. حضرت فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہ نے اسی طرح قرآن کی آیت نازل کر کے اس آیت کو مکمل فرما دی. میرے خیال ہم سمجھے نہیں, کئی بندے ابھی بھی میرے منہ تک رہے ہیں اچھا یہ بھی کوئی گل ہے. اللہ دے بندہ تینوں کی پتہ ہے کی گل ہے, تینوں کی پتہ ہے کی گل ہے. جو حضرت عمر کہے ویسے رب کا کلام آ جاتا ہے. اور ایک یہ بات ہے, اب دوسری بھی سنیے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ مسئلہ آپ کا سمجھنے کے لیے ہے اور بڑا ضروری مسئلہ ہے. نبی پاک علیہ السلام سفر میں تھے, حضرت اماں عائشہ پاک ساتھ تھی, بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت اماں عائشہ پاک کا ہار گم ہو گیا, اور اس کو بعض لوگ بڑا اچھالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, او جی تسی کہندے ہو نبی پاک نو علم غیب ہے تو پھر ہار گم ہویا تو پتہ تو کوئی نہیں لگیا. میں کہا یار اگر تو منافق ہیں تو پھر گل بیان کر لا, جی مسلمان ہے تو پوری تشریح پڑھ لے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے مجھے. اگر منافق ہیں تو اسی کو بیان کر, اور اگر مسلمان ہے تو پورا پڑھ. آپ کہیں کہ جو منافق ہوتا مسلمان نہیں ہوتا, میں کہا نہیں کافر تو ہی بھیڑا ہوتا ہے.
پریشان ہو گئے ہو غیرت ہے منافق کافروں سے بدتر اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ جو منافق ہو نا منافق یہ جہنم کے آخری حصے میں ساڈے استاد ایک ترجمہ کرتے سن کراں چلو لگ جاندا پتا وہ فرماتے نے آخری تہہ دا کی مطلب ہے اسی آخیا استاد جی تسی دسو فرمایا گٹر جہنمیوں کا جو گٹر ہوگا وہاں پر یہ منافق رکھا جائے گا کیوں اچھا منافق کے ساتھ اتنی سختی کیوں ہوتی ہے یہ بھی سن لیجئے توجہ میری طرف رہے اس لیے کہ مسلمان کی صورتحال کلیئر ہے کہ میں مسلمان ہوں کافر کی کلیئر ہے کہ یہ کافر ہے منافق کی کلیئر نہیں ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی یہ دھوکے باز ہے یہ فراڈیا ہے یہ ڈرامے باز ہے سمجھ آ رہی ہے نا میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھے میں تو حدیث نہ سناواں اے سنو پھر لگ جاندہ پتا مشکاہ شریف میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے اندر ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے سارے چپ ہویا ہے کی ہویا ہے کہ میں کہنا منافق بان نبی پاک نے فرمایا جو منافق ہے نا منافق یہ اس بکری کی طرح ہے سارے بکریاں راضی رکھدا ہے سارے بکریاں نو راضی رکھ دی یہ بکری انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا سارے نو راضی رکھنا نو کی پتہ میں کون ہاں تے میری اولاد دا کی حال ہے کھرا ہو کھرا منافق بکری نہ بن سارے نو چسکے نہ دے کہندے نے یہ وہ مولوی ہے جس کو سب پسند کرتے میں کہا منافق ہے اگر بندے دا پتر ہوندا نا یک در گیرو محکم گیر ایک دا ہو کے تب مر ہر بھانڈے چ منہ گتنا کتھوں دی انسانیت ہے تو سننی ہے اپنی آئیڈینٹی کلیئر کر واضح کر کے بیان کر میں سننی ہوں میں باں کھڑی کر کے کہنا میں سننی میں یا رسول اللہ کہنے والا میں یارویں آلہ میں میلاد آلہ میں آلہ حضرت فاضل بریلوی آلہ او بیٹھے ہو آئندہ کھڑا ہو کے رہے جناب منافق مت بنو منافق وہ ہوتا ہے اس بکری کی طرح جو پورے ریوڑ کے بکروں کو خوش رکھتی ہے انہوں نے پھر کہنا ہے بکری ٹھیک ہے میں کہا تیرا چسکا جو پورا ہوندا ہے ڈلے کیوں پمدے پے ہو شارعی نے حدیث نے جڑیاں گلاں لکھیاں جے میں تانوں دسدا نہیں پیا کئیاں بھج جانا جے اسی لیے ہم کہتے ہیں ادھر دیکھو میری طرف سنی مولوی ہو یا سنی نعت خان ہو یا سنی نقیب ہو یا سنی پیر ہو اسے چاہیے منافقت اختیار نہ کرے اور ربیع الاول آوے تے ساڑیاں تقریراں محرم آوے تو انہاں تقریراں اور نہیں ساریاں کر یا قرآن آلیاں یا حدیث آلیاں آواز کمزوروں والی ہو جو میرے ساتھ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے نا کسی گھر کو خوش کرنے کے لیے کبھی تقریر نہ کیا کرو رب رسول کو راضی کرنے کے لیے تقریر بس خلاص ختم منافق بننے کا کیا مطلب ہے بھائی ہم ربیع الاول والے سنی نہیں ہیں سدا بہار سننے کون سے سنی ہیں سدا بہار جتنے ہو میں تینوں پتہ لگ گیا سنی ہے جناب مفتی احمد یار خان ہوں گال چلی ہے منافق والی طرح سن لو سیرے لگ جائے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے تفسیر نعیمی چ لکھا ہے جڑا منافق ہوندا نا منافق فرمایا آپ نے جملے لکھے ہوئے ہیں فرمایا سنیوں کے اندر جو منافقت کرتے ہیں سنیوں کے اندر اے مولوی تے پیر تے نقیب نعت خان اے ساڈے طبقے واسطے ہے تواڈے واسطے بعد وچ ہے ہو سکتا ہے کوئی مولوی پیر میرے تے ناراض ہو جان لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا گل سچی ہے سننی تا پوسی لیکن گل سچی مجھے کرنی تو ہے اور میرے بھائی اپنے آپ کو کلیئر کیوں نہیں کرتے یہ لوگ فرمایا جڑے مولوی منافق ہوندے نا منافق یعنی ربیع الاول ساڑیاں تقریراں تے محرم چنا دی انہاں نو بھی راضی ہیں فرمایا یہ کبھی عزت نہیں پا سکتے کہا کیوں فرمایا اس لیے کہ جب یہ سنیوں میں بیٹھتی ہیں نا تو سنی ناراض ہوتے ہیں کہندے نے یار تو سنی ہو کے سنی بن کے ساڈی مسیح تے رہ کے ساڈے مسلک دا پیر بن کے کہلانا ہے تے تیرا عقیدہ خراب ہے سنی ناراض ہوتے ہیں عزت سنیاں دی کوئی نہیں جدو پتریراں کول جاندا ہے وہ بظاہر بڑی واہ واہ بلے بلے اپنے سٹیج تے ہی بہان دین تقریراں بھی کران دین مال بھی چوکھا دین دین تے بعد پتہ کی یاد نے یار ہے بڑا بغیرت اجے بھی سنی بن کے رہندا پیا ساڈے ال سیدھا آیا نہیں
فرمایا یہ منافق ہوتا ہے نا، یہ دھوبی کا وہ کتا ہوتا ہے، نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. جو اصلی ہوتا ہے قسم خدا دی ایک بندہ رہ جائے مالک کو دی کنڈ لگن ہی نہیں دیندے. اس واسطے مولویاں پیر نقیب نعت خان منافق بن کے نہ رہا کرو، اگر رہنا ہے تو کھرے رضوی بن کے رہا کرو. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. پیغام حق دینا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو قبول کر کے عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم اس کو قبول فرما لے. جاگدے بیٹھے ہو تے گل جڑی حضرت فاروق اعظم دی چھیڑی بیٹھا سی سنا لواں تانوں. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ جو عمر ہے نا، عمر اس کی زبان پر حق جاری رہتا ہے. فرمایا فرشتہ بولتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ہار گم ہو گیا. توجہ ہے بھی فرنٹ سیٹوں والوں کی. اب جب ہار گم ہوا نا تو منافقوں نے تہمت لگانا شروع کر دی حضرت اما عائشہ صدیقہ پر. اب جب انہوں نے تہمت لگائی نا تو نبی پاک علیہ السلام بظاہر پریشان ہوا. بعض کہتے ہیں نبی پاک پریشان کیوں ہوئے؟ اگر علم غیب تھا تو بتا دیتے. میں نے کہا نہیں، علماء نے لکھا ہے پریشان پتہ کس لیے تھے؟ پریشان اس لیے تھے کہ منافق یہ وہ گندی نسل ہے کہ جنہوں نے ایسی چال چلی کہ جن جملوں کے ساتھ نبی پاک کے دل کو تکلیف پہنچی، جس کے ساتھ نبی پاک پریشان ہوئے. ورنہ پریشانی کی وجہ یہ نہیں تھی آپ کے پاس علم نہیں تھا، پریشانی کی وجہ یہ تھی کوئی بھی شریف بندہ ہو اس کے گھر والوں پر تہمت لگے تو وہ پریشان تو ہوتا ہی ہے نا. معاملہ تو سارا اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ پریشان ہوتا ہے کہ اے بندے نے بھی یہ گل کر چھڑی ہے. لیکن اس وقت تک ابھی منافقین کو جدا کرنے والی آیتیں نہیں آئی تھی اور وہ بیچ میں گھسے ہوئے تھے. جب آئی نا وہ بھی بتاتا ہوں، وہ بھی حضرت فاروق اعظم دی شان جے میں بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ سنیے، پریشانی صرف اس لیے تھی کہ میرے گھر والوں پر تہمت لگا دی. اور ادھر دیکھو پریشانی کس وجہ سے تھی. یہ جتنے علم غیب کے منکر ہیں نا، آؤ تمہارا جنازہ نکالے ذرا محرم کی پہلی تاریخ کوئی. اور وہ یہ ہے نبی پاک اس لیے پریشان تھے کہ ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی بھی میرے جسم پر تو رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. اب میں اگر اس پر بھی داد مانگوں تو پھر میں کہیں اور چل کے تقریر کر لیتا ہوں. یعنی ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ میرے جسم پر رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تو میرے بستر پر کردار کے اعتبار سے جو کمزور عورت ہو وہ کیسے آ سکتی ہے. ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں آئی. اور نبی یہ سنیے بھی پریشان تھے کہ یار میرے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن کو میں نے جھوٹا پلایا کھلایا اپنے ہاتھوں سے، بلکہ میں اسے اگلی بات کہنے لگا ہوں، یہ میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایک ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود کھلایا. ہن اگلی گل جڑی ہے نا میں نہیں تانوں کہنا اچھی بولو، اے مومناں دی ماں دی شان بیان ہوندی بھی تے مومن ہی بول ہے اور دعا بول بھی نہیں سکدا. اور یہ علماء نے لکھیا ہے حضرت عروہ بیٹھے سن نبی حضرت اما عائشہ دے کول، انہاں آکھیا کہ اے 3-4 بندے نے تواڈے خلاف گلاں کردے نے بھوکدے نے تے فرمایا بھوکن دے میں مومناں دی ماں کافراں دی تے میں ماں ہی نہیں ہاں. 5-4 بندے چوپ بیٹھے ہو خیر تے ہے. فرمایا میں ماں ہی مومناں دی ہاں. یہ تو یہ ثابت ہوندا ہے جڑا عائشہ پاک دا دشمن ہے کدی مومن ہو سکدا. سمجھا کر اپنے عقیدے نو. یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ او خوش نصیب نے، میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا، کیمرے 2 لگے ہوئے نے. بخاری شریف دے وچ ہے اناندہ جیڑا رشتہ نبی پاک دے نال کیتا ہے نا اے خود رب نے کیتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے مجھے اس بات پہ تسلی و تشفی نہیں، میں انشاءاللہ اگلی تقریر کر کے واپس آ کے میں تیری تسلی کر کے جاواں گا. کتنے بیٹھا یار. نبی پاک فرمایا 3 دن تک اے عائشہ ایک کپڑے کے اندر حضرت جبرائیل ایک تصویر لپیٹ کے لاتے تھے اور مجھے کہتے تھے یہ رب نے تحفہ تمہارے لیے پسند کیا ہے. میں جب کھولتا تھا تو عائشہ تیری تصویر ہوتی تھی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو خدا کے بندو. اور یہی بات ہے، اب بات کہیں دور نہ چلی جائے میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں. حضرت فاروق اعظم جب 26 ذو الحج کو آپ کے اوپر حملہ ہوا اور آپ 3 دن زندہ رہے اور یکم کو جب آپ کی تدفین ہوئی، جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ نے وہ بھی بات سناتا ہوں لیکن یہ ایک جلدی سے بات سنا کے آگے نکلنا چاہتا ہوں. آپ نے نا اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عبداللہ کو حضرت اما عائشہ کی طرف کہ حضرت اما عائشہ کو کہو
کہ جہاں پر نبی پاک اور حضرت ابو بکر دفن ہے نا, میری خواہش ہے کہ میری قبر وہاں بنے. تو میں آخیا تسی تے آخیا سی بھی یہ خلیفے سن تو بڑے طاقتور سن تو زور نال قبر بنوائیاں تے اے کی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کو, سمجھیں آپ حضرت. اے تو اجازت منگتے پے نے, ہائے او صدقے جاواں, آپ نے اجازت مانگی ہے. ہاں آپ جب حضرت اما عائشہ کے پاس گئے تو حضرت اما عائشہ نے نا ایک بات کہی, اور جو صوفیاء اور اہل عرفاء اہل حق نے ایک بات لکھی وہ بھی سنی آپ نے. آپ نے کہا جی رکھی تو میں نے اپنے لیے جگہ تھی, لیکن آج میں عمر کو دے دیتی ہوں. انہوں نے اجازت مانگی ہے, عمر سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے, میں ان کو دے دیتی ہوں. اور اگلی گل بھی سنیا ہے, اے پچھلی گل تو سنی بندے تو علاوہ, رضوی بندے تو علاوہ تو کوئی نہیں, غوث پاک دے ملنگ تو علاوہ تو کوئی نہیں دسے گا. اور ایک کیڑی گل اے سنی ہون, اے دل جے تیرا گلاب دے پھل طرح نہ کھڑ جاوے تو گل ہے. حضرت اما عائشہ نے فرمایا پتہ میں اجازت کیوں دیندی پئیاں, پتہ میں اجازت کیوں دیندی پئیاں. فرمایا وجہ ایک یہ بھی ہے, فرمایا جب میرے اوپر تہمت لگی تھی نا تو منافق باتیں کر رہے تھے, اس وقت یہی عمر تھے جو میرے نبی پاک کے پاس آئے تھے اور آ کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ جو عائشہ کے ساتھ کیا کس نے کیا تھا. فرمایا اللہ نے. تو فرمایا محبوب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھٹیا کردار والی عورت کو کیسے پسند کر سکتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر پر اعلیٰ خاتون کے علاوہ کسی خاتون کو بیٹھنے ہی نہیں دے سکتا ہے. فرمایا یہ عمر نے کہا تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ میری عزت کا دفاع عمر نے کیا تھا. آج میں عمر کو جگہ دے رہی ہوں. آج جملہ سنی, میں نے کہا جو حضرت عائشہ کا دفاع کرے اس کو نبی کا قرب مل جاتا ہے جیسے عمر بن خطاب کو مل گیا. توجہ ہے حضرات, بات دور نہ چلی جائے, لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. جب یہ تہمت لگی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک جملہ بولا, ابھی نبی پاک کے پاس نہیں گئے تھے, نبی پاک کے پاس ابھی گال سنی نا کہ منافق ہے کہندے پہنے. آپ ادھر دیکھیں میری طرف, او بیٹے بات سنو میری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی نہیں پہنچے. جب یہ بات حضرت فاروق اعظم کے کانوں تک آئی نا تو آپ نے پتا کیا کہا تھا, غور سے سنا. آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ نے فرمایا او ہو اللہ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے, اور اے جڑی گل ہے نا سوائے بہتان تو کچھ نہیں ہے, بہتان ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر کی زبان سے یہ جملے نکلے, اللہ نے اسی طرح قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا تھا. آپ کہاں بیٹھے ہو؟ حضرت عمر کی زبان پر حق جاری ہے. کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ یار. اچھا یہ دو آیتیں, تیسری آیت بھی سنیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, آپ نے جب نبی پاک نے مکے کو جب فتح کیا نا, توجہ ہے, مکے کو جب فتح فرمایا تو سارے مکے کے بوتا آپ نے نکال دی, ایک پتھر بچ گیا جس کو مقام ابراہیم کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے. اس کو نہیں نکالا تو نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یہ کیا ہے تو فرمایا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں, اس کو یہاں پر رکھنا. پتہ چلا بزرگوں کا تبرک جائز ہے. ساڈے سنی قوم نو نہ دسنا پیندا, اشارہ دینا پیندا تاں بولدے نے. جتھے بزرگاں دے قدم لگ جان نا او جگہ برکت والی ہوندی ہے. تے مینوں مڑ مٹھا جیا آکھن دیو جتھے حضرت ابراہیم دے قدم لگن جی او برکت والی تھاراں ہے, تے جڑے پورے مدینے چ مصطفیٰ دے قدم لگے رہن مڑو دا حال کی ہو سی. ترکڑا ہو کے سنیا کر تے اپنے عقیدے مسلک دے پکا ہو جا. اب جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور وہ یہ ہے, حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ یہ پتھر یہاں پہ ہے, حضور اکرم علیہ السلام نے اس کی صرف یہ فضیلت بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم لگے ہیں, تو فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے واتخذنا من مقام ابراہیم مصلی, کہ ہم نا مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھا کریں. آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے, اللہ نے قرآن مجید میں انہی لفظوں کے ساتھ صرف لفظ نا یہ ہٹا دیا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا چلو بھئی سارے مسلمانوں ایتھے مقام ابراہیم دے کول کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کیا مطلب؟ جو جملے فاروق اعظم کی زبان سے نکلے رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا.
سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ؟ اور اگلی گل بھی سنیا ہے، ایتھے بھی تہاڈا مسئلہ حل کرنا ہے. یقین کرو، ادھر دیکھو، میں نے ان کانوں سے سنا ہے ایک بد نصیب شخص کی ویڈیو. وہ کہتا تھا حضرت عمر شرابی تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. خدا دی قسم میں سنیا اس پاکستان دے اندر کیسے کیسے کمینے لوگ نے جڑے سٹیجاں تے کھلو کے بک بک کردے نے. پر وہ سننی نہیں سی، مینوں خوشی سی بھی سنیا چاہیے، کتا نہیں جمیا. آواز کمزوراں والی ہے تہاڈی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بغیرت تھا، اس نے بک بک کی. میں نے جب یہ آیت پڑھی، یہ کہتے حضرت عمر شرابی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ہیں، اور کہتے بیٹے شرابی، او لعنت ایسے گندے عقیدے رکھنے والوں پر، غلط ہے ساری باتیں. تو انہوں پتہ ہے شراب حرام کی میں ہوئی سی؟ اے سون فقیر عرض کر رہے ہیں، شراب کو حرام کرنے میں حضرت فاروق اعظم کی خواہش تھی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ شراب نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ابھی ابتدا تھی اسلام کی، ابھی آیت نازل، نبی پاک خاموش ہو گئے. حضرت فاروق اعظم کی خواہش اور چاہت تھی کہ شراب حرام ہونی چاہیے. اللہ نے چند دنوں کے بعد قرآن کی آیت فاروق کی خواہش کے مطابق، حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل کی اور فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا یہ شراب، جوا، یہ سب کچھ حرام ہے. اور میں نے کہا جس کی خواہش پہ شراب حرام ہو، ہائے او صدقے جاواں، اس کے اوپر کوئی تہمت لگائے تو مجھے تو لگتا ہے یہ خود شرابیوں کی نسل ہے، یہ خود شرابیوں کی نسل ہے، یہ خود بدکاروں کی پیداوار ہے جس کو اتنی سمجھ نہیں آئی. گرامی قدر حضرات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خواہش پر یہ جو شراب ہے یہ حرام کر دی گئی. اور جس دن حرام ہوئی پھر لوگوں نے دیکھا کہ مدینے میں گلیوں میں بہ رہی تھی، محبوب نے کہہ دیا ختم ہو گیا، سارا ختم. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ہوں سمجھ آئی جی آپ حضرات نو؟ اور یہ حضرت فاروق اعظم پر تہمت، خدا کا خوف کرنا چاہیے یار. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت فاروق اعظم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کر رہا ہوں حضرت فاروق اعظم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، حق. یہ مالکوں کی مرضی ہے، کسی کے ساتھ حق ہے، کسی کی زبان پہ حق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اور سنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے. 26 ذوالحج کو جب آپ پر حملہ ہوا، اور حملہ ہونے کا سبب پتہ کیا ہے؟ 3 بندے موڑ موبائلاں چ بڑے بیٹھن، میں ویدا بیٹھا نکڑا ہو چنگے رس ہو، چلو پا لیا جیب وچ. ایک نے تو گھات لیا ہے اصل نہ یار، میں کلاس سے بہان والا بندہ تو میرے مڑ چس نہیں آمدی. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم آپ تشریف فرماتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام آیا، نوکر خادم، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز. آگ کی پوجا کرنے والا تھا، مجوسی تھا. اور اسلام کے اندر سختی نہیں ہے کہ جو میرا نوکر خادم بنے تو اس کو مسلمان ہی ہونا چاہیے. جبر نہیں تھا، اسلام پیش کیا جاتا تھا جب اس کا جی چاہتا کلمہ پڑھتا. ظلم کے ساتھ کلمہ نہیں ہے، محبت کے ساتھ کلمہ، یاد رکھ لیجئے. مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، مجوسی تھا. حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، کہنے لگا سرکار میری تنخواہ تو ودوا دے ہو. آپ نے فرمایا کتنی تنخواہ ہے؟ 2 درہم. آپ نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ کہنے جی میں دھرکھان ہاں، نجار، بڑھائی. آپ نے فرمایا یار تنخواہ تے تیری ٹھیک ہے، چلو سفارش کرنے آئے. جب آپ نے کہا تنخواہ تے تیری ٹھیک ہے چلو کرنے آئے، اس کے دل میں نا ایک بغض پیدا ہو گیا. چھوٹا بندہ، چھوٹے ذہن دا بندہ، وہ دے ذہن چ گلاں جا، انہوں کی پتا کی آکھیا ہے، حکمت نال گل کریں. اس نے نا بڑی تیز نظروں سے آپ کو دیکھا. حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے جڑے 1500 میل دور کھلوتے ساریاں نو ویکھ سکدے نے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ ہیں انہاں نو یہ تو کوئی نہ پتا سی بھی کیسا ہے. آپ جب وہ چلا گیا نا، جدوں چلا گیا بڑی عجیب گل کر کے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا، شہادت کی، لیکن اس پر کوئی حملہ نہ کرے جب تک یہ جرم نہ کرے تب تک نہیں. آئیو صدقے جاواں.
ادھر ایت مسئلہ جڑا سمجھنا ہے، یہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں، حضرت فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، حضرت امام حسن و حسین ہوں رضی اللہ عنہما، آپ ان سب کو دیکھیں، ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم نے شہید ہونا ہے. حضرت امام حسین کو کوئی نہیں پتا تھا میں نے شہید ہونا ہے؟ او بولو بھائی، جس دن پیدا ہوئے نا اسی دن حضرت جبرائیل آئے اور آ کے نبی پاک سے فرمایا ان کو شہید کر دیا جائے گا. نبی پاک کو چاہیے تھا ہاتھ اٹھا کے دعا کہ آپ نے نہیں کی. حضرت علی کو پتا تھا، آپ نے دعا نہیں کی. سیدہ خاتون جنت کو پتا، آپ نے دعا نہیں کی. امام حسن کو پتا، نہیں دعا کی. امام حسین کو پتا، نہیں دعا کی. حالانکہ یہ وہ ہیں دعا کر دیں ڈوبا سورج نکل آتا ہے، چاند ٹوٹ جاتا ہے، درخت چل پڑتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن دعا نہیں کر رہے. وجہ تو میں کیا وجہ تھا، تینوں پتا ہوں تے سننی نہ ہوں. یہ پچھلے سے پچھلے سال مجھ پر ایک بندے نے اعتراض کیا تھا، تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، تو حضرت علی نے تو مشکل کشائی کربلا میں کی نہیں، اوتھے بچہ شہید ہو گیا تھے، کوئی بھی نہیں بچان واسطے گیا. میں کہا بلے اوئے ذہنی کمینیاں، اتنا تو مجھے حق دو نا یار، بلے ہو ذہنی کمینیاں. میں کہا تینوں اینا نظر آ گیا، تینوں یہ نہیں نظر آیا؟ مشکاہ شریف حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کو تو پیدا ہوتے ہی پتا تھا حضرت امام حسین کے بارے میں کہ یہ امام حسین شہید ہو جائیں گے، تو نبی نے دعا کیوں نہیں منگی؟ کہتے یہ تو میں نہیں پتا. تو میں کہا پتا ہوں تو یہ بھوک مار نہیں آئی. اوے عقیدے مسلک تے بولیا کرو میریاں مدینے دیاں مٹھیاں مٹھیاں آہو، بولو ذرا سبحان اللہ پیار جناب. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ عقیدے کی بات ہے نا. حضرت علی پر کتنا بڑا اعتراض ہے. تو میں کہا نبی پاک نو پتا سی، حضرت علی نو بھی پتا سی، سیدہ پاک نو بھی، امام حسن نو بھی، امام حسین نو بھی، کسے بھی دعا نہیں کی تھی. یار گال تو تیری ٹھیک ہے. تو میں کہا مرتو ہے جڑی بھوک پٹی ہے، دیکھو نا اتنا میرا حق بنتا ہے نا. مولا علی پر اعتراض ہوا، ہم چپ کر کے بیٹھے، عجاب پر آسا تک گھر پڑا کے اسا ہے. تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ چپ ہو گئے نا سارے. یہ دوڑیاں تو مائیاں تو سورانے تین جواب نہیں دینا، یہ آل حضرت دے ملنگ دے سن. میں کہا اس تو پہلے میں تینوں ایک اور گل بھی سناواں تاکہ تینوں پتہ لگے اصل حقیقت کیا ہے. میں نے کہا آپ دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب آئے نا آنا ساگر کے کنویں کے اوپر آپ نے ڈیرا لگایا، اتھوں دے جڑا جوگی سی نا جی، راکھا سی علاقے دا، انہیں آخیا نکل جاؤ اتوں، اسی تو نہیں بان دینا. آپ نے فرمایا ایک پانی دا لوٹا بھرن دیو. مرید نے آخیا نے لوٹا بھرے نا، اس جو کر کے لوٹا بھریا تے سارا خوہ وچ تے پیچھے دوڑاں پئیاں اڈی میں. انہاں کو دھاڑے آئے کی بنیا. آپ نے فرمایا سا لوٹا ہی بھرے. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اگر یہ گال تو ٹھیک ہے بالکل. تو میں کہا جی ٹھیک ہے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً 1000 سال تو بعد آئے نے، سید نے، امام حسن دی نسل دے، حسنی سید نے. تو میں کہا حسنی سید ہوئے 1000 سالوں تو بعد آوے، او دی طاقت اینی ہے، اوتھے خود حسین ہے. یار گال تو ٹھیک ہے. تو میں کہا او نہر فرات نو نہیں سن قابو کر سکتے؟ کر سکتے. میں کیوں نہیں کی تھی؟ یہ میں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سن نہیں ہوندا. سن میں کیا اصل رولا کیا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ادھر دیکھو، خواجہ معین الدین نے دین سی پھیلانا، دین سی دین پھیلان واسطے نا کرامت بھی کھانی پیندی ہے تاکہ وہ ویکھن تے سارن سیدھے ہو جان تے کلمہ پڑھ لین. ٹھیک ہے. امام حسین نے دین سی بچانا. دین پھیلاون تے بچاون وچ فرق ہے. پھیلاون والے کرامتاں بھی کھائیاں تے بچاون والے صبر بھی کھایا ہے، تے او صبر دا صدقہ ہے یزیدیت ہمیشہ واسطے مٹ گئی، حسینیت ہمیشہ واسطے بلند ہو گئی. ہن سمجھ آئی آپ سارے حضرات نو؟ تو میں آخیا اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچانے نہیں آئے تھے. تو میں کہا اللہ نے قرآن خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے. آخیا ہاں اللہ نے یہ تو آخیا ہے. تو میں کہا مڑ غزوہ احد والے دن نبی پاک علیہ السلام دے ہونٹ مبارک شہید ہوئے، ایک ادھا دن دا تھوڑا جا حصہ شہید ہویا. اتنیاں جنگاں ہوئیاں، اتنے کافراں جنگاں، تقریباً 27 جنگاں حضور خود گئے نے. تو میں کہا اللہ نے تو فرمایا بچا منگا تو ایک ہی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو سبق دیون گئے سن بھی جے کو مشکل ویلا آ جاوے نا تو مڑ گھر نہ بیٹھے رویا ہے. ہن سمجھ آئیے آپ حضرات نو؟ حقیقت نہیں نا ہم سمجھتے بھائی جان.
بات دور نہ چلی جائے، ٹائم پتہ نہیں کتنا ہو گیا ہے جی، ٹھیک ہے میں بس گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن ایڈی جلدی نہیں، پتہ نہیں 2-4 گھنٹے لگ سن یا 2-4 منٹ لگ سن، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن آپ تھوڑا میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، بات یہ سمجھا رہا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا جب تک جرم نہ کر لے اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چند دن پہلے نا آپ نے خواب دیکھا حضرت فاروق اعظم نے، فرمایا رتے رنگ دا چوچا ہے، رتے رنگ دا تے مینوں چنجاں پیا ماردا ہے۔ لوگوں نے کہا جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میری شہادت کا وقت قریب ہے، آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تیسری بات، آپ نا دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے دعا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے پر دے مدینے میں، شہادت کی موت دے اور دے۔ آپ کی جو بیٹی ہے نا حضرت حفصہ، حضرت حفصہ یہ ام المومنین ہے، نبی پاک کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دن حضرت فاروق اعظم کے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دعا مانگی نا یا اللہ مجھے موت دے تے دے بھی مدینے تے دے بھی شہادت دی، تو آپ نے فرمایا ابا جان یہ کیسے آپ کو مطلب مدینے شہر کے اندر آپ کو موت بھی نصیب ہو اور شہادت کی بھی ہو، تو یہ کیسے اکٹھا ہوگا؟ فرمایا اے میری بیٹی جب رب چاہے گا مجھے موت بھی آئے گی، شہادت کی بھی آئے گی اور مدینے میں بھی آئے گی۔ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، فرمایا آئے گی، میرا رب چاہے گا آئے گی، میں دعا مانگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لو جی آپ نے ساری بات پہلے بتا دی ہوئی تھی، وہ جو فیروز تھا ابو اللؤلؤ اس نے خنجر کو زہر میں بجھایا، زہر لا کے انہوں رکھ دے سن بھی جلے بندے تے حملہ ہوئے نا وہ زہر نال لگے تے بندہ فوت ہو جائے۔ محراب میں آ کے چھپ گیا، حضرت فاروق اعظم نے رکعت پڑھائی نہ تو انہیں حملہ کیتا، 6 بار کیتے، بس 3 دن تک 26 ذوالحج نو حملہ ہویا ہے، 3 دن تک آپ حیات رہے۔ محرم شریف دی چاند رات نو انتقال ہے، پہلی یکم نو آپ دا جنازہ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا اور آپ نو نبی پاک دے پہلو اقدس دے اندر دفن کر دیتا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، بڑے عرصے کی بات ہے، میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھایا تو مجھے نے ایک بندے نے پرچی دی، انہیں آکھیا مولوی صاحب تسی پچھلے جمعے دسیا سی بے حضرت فاروق اعظم وہ نے ممبر تے کھلوتے سن جمعہ پڑھاندے سن تے حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر دور سن تے انہوں نے جناب انہوں نے ویکھ لیا تے آکھیا او ساریہ پہاڑ والے پاسے ہو جاتے ہو جنگ جیت گئے تے تسی آکھیا سی بھی اے حضرت عمر دی نظر ہے تے آپ نو پتہ لگ گیا تے بڑیاں گلاں، میں کہی بالکل میں کیتیاں نے، میں مننا۔ اس آکھیا جڑا 1500 میل دور ساریہ نو ویکھ سکدا ہے او محراب دے وچ کھلوتے ہوئے بندے نو کیوں نہیں ویکھ سکیا؟ بیٹھے ہو موڑو وہ گل کرے ساں بھی تانوں اے سراں والا بیلی جواب نہیں دے، انہاں دے واسط دی گل نہیں، او بیچارے دوڑے پکیندے اسی مسلک یاد کرینے ہیں بفرق کتنا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب یہ اعتراض کیا کہ جس کو 1500 میل دور کا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ محراب دے لکا بیٹھا ہے، یہ تو 5 گز بھی نہیں بن دے پہلی صف تو اگے، کتھے 1500 تے پیچھے 5 گز ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدے کا مالک بیٹھا تو بھی کان کھلے کر تینوں بھی جواب دیا پتر، اپنا دماغ نہ خراب کیا کرو، اصل مسئلہ سنا کرو۔ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں ہوئے کمڑے ہو، بات یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، بات یہ ہے جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے نا تو آپ کی توجہ اس لشکر کی طرف تھی کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، آپ کی توجہ ادھر رہتی تھی۔ جب توجہ ادھر تھی تو اللہ نے پردے ہٹا دیا، دکھا دیا اور آپ بولے اور آپ نے بتا دیا، اور جب آپ نماز پڑھنے آتے تھے تو آپ کی توجہ رب کی جانب ہوتی تھی، آپ کی جانب پر محرابوں کی جانب نہیں ہوتی تھی، رب کی جانب ہوتی تھی۔ بات توجہ کی ہے، بات کس کی ہے؟ توجہ کی ہے۔ توجہ جب ادھر تھی تو پردے اٹھ گئے اور توجہ جب ادھر نہیں تھی تو پردہ برقرار رہا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ویسے بھی میں کیا پتہ لگ بھی جاوے تو جی میں امام حسن حسین نو پتہ لگ گیا سی، لیکن آپ نے کدی بھی نہیں، آپ نے فرمایا مقابلہ کریں گے، کیوں؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، گل صرف ہے نہیں ہے، جنہاں نو پتہ لگ جائے نا اللہ دی رضا ہے وہ آدھے نے پھر جی او راضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس ویلے پینک تے بن لیا نا، اے گل غور دے نال سنیا، بھاؤا
ਭੀਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਗਏ ਨਾ ਭੀਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂ ਭੀਂਗ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਗੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੂ ਸਿਰਫ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਧਾਗੇ ਕਟੀ ਗਏ ਨੇ ਰੱਸੇ ਆਪ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਵੇਂ ਤੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਖੇ ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਢਾਵਾਂ ਮੁੜ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ فرمایا میں او دی رضا تے راضی ہاں با پھر اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اوے آگا ٹھڈی ہو جا ٹھڈی ہو جا اور ایتھے علماء تفسیر نے ایک نکتہ لکھا ہے فرمایا صرف ٹھڈی نہیں فرمایا سلاما سلامتی والی کلہ ٹھڈی فرماتا تے ایڈی ٹھاڑ لگنی سی نا کہ موڑ رضائیاں دی لوڑ پینی سی ساڑی قوم نو بھی لگتا ہے رضائیاں دی لوڑے چوپی ہو گئے ہو ہیں میرے عزیز میرے دوست سلامتی والی فرمایا تو عرض کرنے کا مقصد یہ بات ہوتی ہے توجہ کی اور کم علمی کی وجہ سے لوگ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں بدبختی غالب نہ ہو تو بندے کو مسئلہ تو سمجھ آ ہی جاتا ہے لو جی اگلا مسئلہ بھی تو ہن سناواں دو مسئلے سنا کے میں تھوڑی جان چھڑنی ہے بھاویں لگے گھنٹہ تے بھاویں لگے منا گھنٹہ دو مسئلے سنا کے تھوڑی جان چھڑنی ہے میں اللہ اکبر توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں اے دے وے کہ سارے بیرا چھوڑا موبائل چ نکلے نا یار دمینال دا میں تنگ کیتے بیٹھا موبائل جے بے گتے نا اوے اللہ تینوں مدینے لے جائے اے مسئلہ سنی ذرا پہلا مسئلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ پر اس نے حملہ کر دیا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھو آپ نے نماز پڑھائی نماز نہیں چھڈی اتنا اہم فریضہ ہے آج جتنے بیٹھے ہو نیت کرو نمازاں دی ساڈے اندر سستیاں ہیں نے ساریاں دا ذکر سن لینے لنگر کھا لینے نمازاں واریاں سا مسجد تے کو نہیں لب دے حالی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے ہائے ایسا نہ کریں مسافر بندے کا حکم اور ہوتا ہے مقیم کا حکم اور ہوتا ہے مریض کا حکم اور ہوتا ہے تندرست کا حکم اور ہوتا ہے اذان سن لئیے مسافر نہیں ہو مریض نہیں ہو تو مسجد تے آ کے نماز پڑھو توجہ ہے ہاں اچھا بسا اوقات یہ بدگمانی بھی کرتے ہیں بدگمانی ایسی ہوتی ہے کسی مولانا صاحب نے مطلب ایتھوں نکل کے اسی پنڈی پٹیاں شہر چل کے تقریر کرنی اگر اسی نکل گئے نہ کہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں حالانکہ وہ مولانا صاحب کدھر نہیں ہو کیا نام تھی وہ مولانا دا یہ احمد بھائی یہ سانو لے کے میں کہ پہلو سان نماز پڑھا باقی کم بعد کرا اللہ دی رحمت ہے اس نے توفیق دیتی دی بارگاہ جھک کے او دا ہی شکریہ ادا کرنے ہیں اور نماز پڑھ کے فخر بھی کوئی نہیں انہوں آکھیدہ بھی تیرا حکم ہے اسی آ گئے ہیں اسی نکمیاں سنبھال لے صدقے جاؤں سانو نماز پڑھن دا وال آ گیا تو مزہ آ جائے گا انہوں نے کہنا سانو سنبھال لے اللہ اسی آ گئے ہیں جی ہو جائے ہاتھ سے اسی آ گئے ہیں ہن تو جان تو تیرا کم جانے سمجھ آئے ضرور آیا کرو بس اوقات لوگ آتے ہیں اسی نماز پڑھنے سانو خیال بڑے ہوندے ہیں صوفیاء نے فرمائی دے بھی کیا ہے اے مسئلہ سن لو جدو نماز شروع کر دینا تاکہ کرو یا اللہ میں تیری رضا واسطے پڑھدا پیا تے میں تیرا بندہ نہ بکھلاوا ہے نہ ٹور ٹپا ہے نہ لوکاں واسطے میں تیرے واسطے پڑھدا پیا اللہ اکبر بعد پوری نماز شیطان جتنا بھی ٹیل لاوے وہ دا کاکھ نہیں بڑھنا چونکہ اسی تے پہلوں ہی اپنی بکنگ کروا دیتی ہوئی ہے نا توجہ ہے اے تھوڑا بڑا وڈا مسئلہ حل کیتا ہے صرف یہ کیا کرو مالکہ میں کمزور ہاں اے شیطان تے میرے خون دی طرح جس میں دوڑدا پیا میں دے تو کیویں بچا تو ہی ہے بس انج اپنے آپ نو بچایا کرو اے جڑا تسی فکر مان آندے ہو نا یار جی میں شروع کرنے ہیں او والی چاس پہلی رکعت نہیں راندی سجدے نہیں راندی میں بھول جانا رکعت چوکھیوں ہوئیاں او ٹینشن نہ لیا کر اے بھی صوفیاء نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا دے کول ایک بندے نے پوچھا نماز پڑھنا تو مینوں خیال بڑے آندن تے دوے بندے نے آکھیا او کافر سی انہیں آکھیا اسی پڑھنے اپنی عبادت تے سانو نہیں آندے آپ نے فرمایا ایو تے ساڈے سچے ہون دی دلیل ہے تے تواڈے کوڑے ہون دی دلیل ہے انہاں کہیو کس طرح فرمایا ایک مکان دے وچ سونا پیا ہوے دوسرے دے وچ بھوں پیا ہوے اوڑ پیا ہوے سمجھ دیو بولی کہ کوئی نہیں سمجھ دے تواڈی بولی بولدا پیا تے آپ نے فرمایا ڈاکو نو پتہ لگ جاوے بے دو مکانہ چاہے فلانی فلانی شے تے فرمایا بھوں والے پاسے جائے گا یا سونے والے پاسے انہاں کہا سونے والے پاسے فرمایا تسا کافر ہو تواڈے وچ بھوں ہیں اسا مسلمان ہیں ساڈے وچ ایمان ہے تے سونا ہے شیطان تو آتے محنت کردے نہیں ہو کردے ہی ساتھ ہے تے موڑ بھی اسی نماز پڑھی رکھنے ہیں بھی شیطانہ تو جتنے مرضی ٹیل لا اسی تیرے نہیں اسی او دے آئیں
اس واسطے نمازاں پڑھیا کر توجہ دینا, جتنا مرضی خیال آمن چھڑ دے, تو شروع کرنا مالکا میں تیرا, میں آ گیا, مینوں ہن سنبھال, میں کمزور ہاں, میں کتھے شیطان دے نال لڑ سکنا, ولا حول ولا قوت, نہ میرے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے, اے تو ہی ہے جو سانو سنبھال لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ لو جی, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. حضرت فاروق اعظم, اے بھائی ایک باری اے سیدھا میں مولانا صاحب گوڈے چھڈی بھائی, سارے چھڈو, ایک باری سیدھے ہو جاوے. اے بھائی سجے کھبے ویکھیا, میں تہاڈی ساریاں دی سبحان اللہ چیک کرنی, سارے بندیاں دی گل آ گئی بڑی ٹاپ دی, میں تانوں چیک کرنا, میں تانوں دوسری باری پھر کہندا پیا. حضرت فاروق اعظم نے آکھیا, اے بندہ سیاںو کون ہے جے میرے تے حملہ کیتا ہے, او میرا قاتل کون ہے, میرا دشمن کون ہے؟ انہاں آکھیا بھائی اے بندہ سیاں کے دسنے آئے. فرمایا جلدی دسو کون ہے. انہاں آکھیا جی اے تے ہے مجوسی یعنی کافر. حضرت فاروق اعظم مسکرا پے, فرمایا الحمدللہ, اور لوکاں کیا حضور ہسدے پے انہیں تواڈے تے حملہ کیتا ہے؟ اور فرمایا ہسدا اس واسطے پیا بھی میرا دشمن کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکدا نا. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے, ہاں مسکرا کے آکھو, مسکرا کے مدینے جاؤ. ہاں ہاں ہاں, واہ بھائی واہ, کیوں بھائی چاہ سائی کے کوئی نہیں آئی. او فرمایا ہووے میرا دشمن تے ہووے مسلمان, اے نہیں ہو سکتا میرا دشمن کدی مسلمان. اللہ اللہ تے خیر صلاح, مسئلہ تو مک گیا ہے. ہوں اگلی بھی سن لو. آپ نے پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ بندہ گھلیا اپنا بیٹا جگہ, او میں تمہیں گل سنا چکے ہاں. گل ہے کہ جدو حضرت فاروق اعظم دفن ہو گیا نا, اے گل بھی نہ سناواں تو میرا موضوع مکمل نہیں ہوندا. او بیٹھے ہو. حضرت اما عائشہ صدیقہ تو یہ بتا رہا, فقیر ذمہ داری دے نال گل عرض کر رہا ہے. جدو حضرت فاروق اعظم دی اوتھے قبر شریف بن گئی, دفن ہو گئے نا, تو آپ جدو آندیاں سن نا تے دوپٹہ لے کے پردہ کر کے آندیاں سن. اس تو پہلے نارمل عورتیں جویں گارے سر تے دوپٹہ رکھ کے آندیاں اس طرح آندیاں سن. آپ دے کول سوال ہویا, اما پاک اے دسو بھی پہلے جدو نبی پاک تے حضرت ابو بکر دفن آن تے تسی نارمل دوپٹہ لے کے جویں عورت اپنے حجرے کمرے چ آ جاندیاں سن, چونکہ انہاں دے حجرے دفن سن نا, تے حضرت عمر پاک دفن ہوئے تے تسا باقاعدہ پردہ کر کے آندیاں ہو. فرمایا پہلے میرا باپ سی تے پہلے میرا شوہر سی, تے انہاں دے سامنے تے میں اونجی آ جاندی سی, ہن عمر آ گیا, ہن میں پردہ کرنا ہے. تے میں کہا کسی نے بھی نہیں آکھیا قبروں والے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو مر کے مٹی ہو گئے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون آیا ہے. اب ماں کیا تواڈا جنازہ بھی نکل گیا ہی نے, اماں نے پردہ کر کے دسیا ہے مصطفیٰ بھی زندہ نے, ابو بکر عمر بھی زندہ.